الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل بابر ابان نے فواد چودھری کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی۔ فواد چودھری کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت فواد چودھری کے وکیل بابر ابان اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ فواد چودھری کی عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کی اہلیہ ہبہ چودھری کی پولیس سے تکرار ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فواد کو جیل بھیجا گیا تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ڈالر کی قیمت مسلسل دوسرے روز بھی بلندیوں کو چھونے لگی۔ ڈالر ریٹ بڑھنے سے قرضوں میں 4000 ارب روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 6 روپے 67 پیسے مہنگا ہو کر 262 روپے تک جا پہنچا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو کر 265 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا منفی رجحان 100 انڈیکس 40 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 40,800 کی سطح پر موجود ہے۔ ڈالر سے کیپ ریٹ ہٹاتے ہی پاکستان کے آئی ایم ایف سے معاملات طے ہو گئے۔ نویں جائزے کے لیے آئی ایم ایف وفد 31 جنوری کو پاکستان آ کر 9 فروری تک قیام کرے گا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا کہ وفد پاکستان کی مالی پوزیشن بہتر بنانے پر بات کرے گا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ انرجی سیکٹر میں گردش قرضے کم کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کے ذریعے کرنسی کی کمی دور کرنے پر بھی بات کی جائے گی۔ تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں پی ٹی آئی نے محسن نقوی کو بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کام سے روکنے کی استدعا کی ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست میں کہا کہ محسن نقوی کو بطور نگراں وزیر اعلیٰ جانبدار قرار دیا جائے۔ تحریک انصاف نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کے ممبر بابر حسن بھروانہ اور اکرام اللہ درانی کی تعیناتی کو غیر آئینی قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ فواد کو دیر سے گرفتار کیا گیا۔ پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ پرویز الہی کی مبینہ وائرل آڈیو میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری کو دیر سے گرفتار کیا گیا، 1 مہینہ پہلے گرفتار کر لیتے تو اسمبلیاں نہ ٹوٹتیں۔ وائرل آڈیو میں پرویز الہی نے فواد چودھری کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ دوسری جانب فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیک پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ تحریک انصاف کے نظریے اور پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جبکہ چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری سے متعلق گفتگو پر معذرت کر لی۔ کہا میرے بیان سے فواد چودھری کی فیملی کو دکھ پہنچا، جس پر میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ پی ڈی ایم کی 3 بڑی سیاسی اتحادی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات۔ اتحادی قائدین نے مشکل فیصلوں میں مل کر حکومتی اقدامات کا دفاع کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ مریم نواز پاکستان کے لیے روانہ۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر لندن سے دبئی پہنچ گئیں۔ قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مریم نواز کو ایون فیلڈ سے الوداع کیا۔ مریم نواز کل سپہر 3 بجے پنجاب کے دارالحکومت لاہور پہنچیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر مریم نواز کے پاکستان پہنچنے کے شیڈول سے متعلق آگاہ کیا۔ فواد چودھری کو پولیس سے چھڑانے کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فاروق حبیب پر مقدمے میں ڈکیتی کا الزام بھی شامل۔ سابق وزیر مملکت فاروق حبیب پر مقدمے کی درخواست تھانہ کوہسار کے پولیس افسر عدیل شوکت کی جانب سے دی گئی۔ دوسری جانب سابق وزیر مملکت نے اپنے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کو بہت ہی ماٹھی کہانی قرار دے دیا۔ ٹویٹر پر فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ درجنوں بندوقوں والے تربیت یافتہ پولیس والوں سے نہتے اکیلے فاروق حبیب نے ڈکیتی کر لی اور ان کی وردیاں بھی پھاڑ دیں۔ بہت ہی ماٹھی کہانی بنائی گئی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے لال حویلی خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد بھی مانگ لی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں لال حویلی خالی کرانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک بورڈ آصف خان کا کہنا ہے کہ لال حویلی خالی کرانے کے آپریشن کے لیے رینجرز، پولیس اور ایف آئی اے سے مدد مانگی گئی ہے۔ صرف لال حویلی نہیں بلکہ غیر قانونی قابضین سے تمام عمارتیں خالی کرائیں گے۔ بابر اعظم اور وکٹ کیپر سرفراز احمد 5 فروری کو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ بگٹی اسٹیڈیم میں بلوچستان حکومت اور پی سی بی کے اشتراک سے نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ بابر اعظم ٹیم یلو کے کپتان ہوں گے، جبکہ وکٹ کیپر سرفراز احمد ٹیم پرپل کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم کی قیادت میں شاہد آفریدی، وہاب ریاض ایکشن میں ہوں گے، جبکہ سرفراز احمد کی قیادت میں کھیلنے والی ٹیم میں افتخار احمد، محمد حسنین، نسیم شاہ اور عمر اکمل شامل ہوں گے۔ ثانیہ مرزا